حسین مرتجز کو لے کے معراج پہ چلے گئے. 2 سفر کو علی کی بیٹیاں بازار آ گئی. آج 2 سفر یہ اسی مناسبت کی ہے. آج علی کی عزت دار بیٹیوں کا پہلا قدم بازار شام ہے. کتنا شکریہ ادا کروں ہر اس بندے کا جو مجھے مسلسل پچھلے فضائل میں داد دیتا ہے، لیکن وہ میرے پہ محنت کرتا رہا، میرے پہ شفقت کرتا رہا، میرے پہ احسان کرتا رہا. لیکن مصائب میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جس نے ہائی کر دی بھیا اس کا میرے پہ کوئی احسان نہیں. جسے عالیہ کے بازار جانے کا جتنا دکھ ہے اس کی اتنی ہائی للج، اتنا گریہ، اتنا ماں. مجھے بادشاہ حسین کے آخری سجدے کی قسم ہے، جتنی دیر میں اوپر بیٹھا رہا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے. میں تو کچھ اور مائنڈ بنائے ہوئے تھے. مجھے یہاں آنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آج کی مجلس ہم نے بازار شام میں داخلے کی نسبت سے رکھی ہے. آپ نے سیدہ کا بازار کھولا ہے. میری کتابت میں دیکھیے گا، میں ایک روایت کا ٹکڑا آپ کے حوالے کرتا ہوں. اگر آپ کو ذہنی طور پہ محسوس ہو کہ آپ اس لمحے میں چلے گئے ہیں تو مجھے وہاں سے اس بندے کی ضرور ہائے سنائی دے جائے گی. پہلی پیشی بھگتا کے علی کی بیٹی دوبارہ بازار لائی گئی. آپ کا کیا خیال ہے؟ شام میں گئے ایک پیشی اور بات ختم ہو گئی. ان کا معمول حضور یہ بن گیا تھا، دربار لے کے جاتے تھے، پیشی سے فارغ ہو کے دوبارہ بازار لے جاتے تھے. بازار کا رش کم ہوتا تھا، یہ دوبارہ دربار لے جاتے تھے. جب لوگ تازہ دم ہو کے بازار آ جاتے تھے یہ پیشی ختم کر کے پھر بازار لے جاتے تھے. میں ہر مجلس میں تقریباً فیصل آباد کی وہی بات کرتا ہوں. فیصل آباد کا ماتمی میرے سر کا تاج ہے. منت میں کرتا غفصن محسوس کرے آئے. میں نے کہا پہلی پیشی بھگتا کے علی کی بیٹی اپنے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ دوبارہ بازار میں لائی گئی. اس علاقے کی ایک رئیس شادی تھی. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، میں نام اس کا آپ کو 10 منٹ بعد بتاؤں گا تاکہ ایک ربط میرا قائم رہ جائے. بازار آگے بی بی رئیس شادی تھی اس علاقے کی. اس نے اپنی کنیز کو کچھ پیسے دیے، کچھ رقم دی، جا بازار سے فلاں 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 چیز خرید کے لے آ. وہ کنیز سر پہ چادر رکھ کے برقع کر کے بازار آئی. جیسے ہی اپنی گلی کا موڑ مڑی اس کے کانوں میں کسی قاری کی قرأت کی آواز آئی. تو سنے میں کیا اس کے کانوں میں کسی قاری کے تلاوت کرنے کی آواز آئی. وہ کنیز کہتی ہے اس آواز میں کشش اتنی تھی میری توجہ ہر شے سے ہٹ گئی. اس آواز کا تعاقب کرتے 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 بازار میں پہنچی. کنیز کہتی ہے جیسے ہی میرا قدم پہلا بازار میں آیا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی. قاری کا بدن ساتھ نہیں تھا. میں قربان ہو جاؤں، قاری کسی گھوڑے پہ سوار نہیں تھا، قاری کسی اونٹ پہ سوار نہیں تھا، قاری زمین پہ نہیں چل رہا تھا. کہتی ہے میں غور سے اس سر کی روحانیت میں گم ہو گئی. میں نے اس سر کا مطالعہ کرنا شروع کیا، غور سے دیکھ رہی تھی. کہتی اس سر پہ خنجروں کے داغ تھے. میں تم سیر دا حلیہ دساں تسی نہیں نج لے جاؤ تم مسلط ہی گریا ہوئے گا، بستر ہی گریا ہوئے گا. سر پہ خنجروں کے داغ تھے. بائیں کی زلفیں دائیں، دائیں کی زلفیں بائیں تھی، ان میں خاک ملی ہوئی تھی. قاری کی داڑھی میں خاک اور خون ملا ہوا تھا. کہتی میں نے غور سے دیکھا اس کے رخساروں پہ رنگ برنگے انگلیوں کے نشان تھے. میں اس سے زیادہ ادب سے کنارہ کر کے نہیں گزر سکتا. قاری کے رخساروں پہ انگلیوں کے نشان تھے. اللہ کرے ایک ماتمی میری بات کو محسوس کر لے. کہتی میں نے غور سے دیکھا اس کا بے ترتیب سا گلا کٹا ہوا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے ترتیب، میں تو نہیں کھول رہا ہوں سیدہ یہ بات، بے ترتیب سا. اس لمحے کا صدقہ مالک کی جماعت میں عطا کرے. بے ترتیب سا گلا کٹا ہوا تھا. کہتی قاری کو دیکھتے دیکھتے اچانک اس کے نیزے کے نیچے میری نظر گئی. میں نے دیکھا کہ کوئی بوڑھا ہے جو پانی نہیں خون روتا ہے. اس کے ساتھ ایک بچہ ہے.
कहती उसकी उम्र का मुझे अंदाजा नहीं हो सका। मुझे देखना जिन बंदों का सर झुका हुआ है, एक लफ्ज़ मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। उस नेज़े के नीचे देखा एक बूढ़ा है जो पानी नहीं खून होता है, उसके साथ एक बच्चा है। कहती मैं बड़ी देर उस बच्चे को देखती रही, मुझे उसकी उम्र का अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो बूढ़ा कैदी कमर सीधी करता था वो बच्चा बड़ा लगता था, जब वो बूढ़ा कैदी कमर झुकाता था वो बच्चा कम से लगता था। एक लफ्ज आ गए फैसलाबाद वाले जिसका मातम भाईजान हम 1400 साल से कर रहे हैं, ना हमारे हाथ थके, ना सीने थके, ना आंसू खुश्क हुए। कहती मैंने उन कैदियों को देखते देखते मेरी नजर फिरी, मैंने देखा बाजार में कुछ मस्तूरात हैं जिनके सरों पे चादरें नहीं है, उनके चलने का रंग बताता है, उन्हें चलना नहीं आता था। पहली मर्तबा शायद वो घर से बाहर आई थी। मैंने ये रंग काफिले का देखा, मुझे खरीदारी भूल गई, सामान भूल गया, पैसे भूल गए। उन्हीं कदमों पे उल्टे कदमों चलती चलती घर आई। मालकिन उसकी घर में मौजूद थी। जैसे दरवाजे से ये कनीज दाखिल हुई, मालकिन ने उसके चेहरे की तरफ देख के कहा क्या हुआ कनीज, बाजार बंद है? बोल नहीं रही। नहीं। पैसे गिर गए? नहीं। जो सामान खरीदने गई थी वो मिला नहीं? नहीं। मैं लफ्ज कह के चुप कर जाऊंगा, एक बार हाय जरूर कर आए, सामान नहीं मिला? नहीं। बाजार बंद है? नहीं। रकम गिर गई? नहीं। आखिरी बात जो मालकिन ने की है उसकी तरफ देख के फरमाती है उसकी मालकिन, शाम बदतमीज लोगों का शहर है, कोई बदतमीजी तो नहीं हो। अल्लाह करे शिया ना होए जी, निकली। बदतहजीब लोगों का शहर शाम है, क्या किसी ने कोई बदतहजीबी तो नहीं कर दी? हाथ बांध के कनीज ने कहा नहीं मालकिन बाजार भी खुला है, पैसे भी मेरे पास है, कोई बदतमीजी भी नहीं हुई, सामान भी याद है। इसने कहा फिर तेरे चेहरे पे ये परेशानी के आसार क्यों है? हाथ बांध के कनीज ने कहा मालकिन महसूस न करना, तू हमेशा कहती थी ना तेरे सरदार कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन महसूस न करना, पढ़ते होंगे लेकिन मुसल्ले पे बैठ के पढ़ते होंगे, मिंबर पे बैठ के पढ़ते होंगे, अपने घर में बैठ के पढ़ते होंगे, मिंबर पे बैठ के, लेकिन मालकिन मैंने आज एक कारी ऐसा देखा है, मस्जिद में बाजार है, बदन उसका साथ नहीं, सर उसका नौ के नेज़ा पे है, तेरे मुर्शिदों से बेहतर कुरान पढ़ रहा है, इसमें कुरान पढ़ने का लफ्ज़ दिल बैठने लग गया, मालकिन का दिल बैठने लग गया। इसलिए तो मैं बेशक तेरी मालकिन हूँ, मुझे तेरे काफिले के हालात खोल के बता। इसलिए तो उसका सर के नेज़ा पे है, साथ एक बूढ़ा है जो पानी नहीं खून रोता है, साथ एक बच्चा है जिसकी उम्र का नहीं पता चलता, साथ कुछ मस्तूरात हैं। हाथ पकड़ ले भाई, इसका हाथ पकड़ ले। पानी पानी अगर किसी के पास है तो दो। जवान है ना, मैं आज 1400 साल बाद पढ़ रहा हूँ सिर्फ, और वो सुन के मुझसे बर्दाश्त नहीं कर सका। किस्मत है तेरे बादशाह सज्जाद की, जब जहाँ जिसका दिल करता था वो एक हाथ मासूमा की ज़ुल्फ़ों में डालता था, दूसरे हाथ से तमाचा मार के हंस के कहता था बुला पास को तुझे छोड़ा के ले जाए, बुला अपने चचा पास को। पानी दे उसको, उसकी तबीयत खराब है, उठा ले इसे, उठा ले। पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले, एक घूंट पी ले। हुसैन की बेटी को तो नहीं मिल सका, तू पी ले, किसी बीवी का सदका तू पी ले। काफिले के हालात जरा खुल के बता। इसने का कारी है, सार उसका नौ के नेज़ा पे, एक बूढ़ा कैदी है जो पानी नहीं खून रोता है, साथ एक बच्चा है उसकी उम्र का अंदाजा मुझे नहीं हो रहा, साथ कुछ मस्तूरात हैं जिनके चलने का रंग बताता है, पहली मर्तबा घर से बाहर आई है, उन्हें चलना नहीं आता। मालकिन का दिल बैठने लगे, तो गिरबाजी दिल बैठने लगे। इसने कहा पहले बाजार से हो आई, मेरी मिन्नत है, एक काम कर, उस बूढ़े कैदी के पास जा, उसे मेरी तरफ से कुछ सवाल कर। हुक्म
اس نے کہا اسے پہلا سوال کر، تیرا نام کیا ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ یہ سر کس کا ہے؟ یہ مستورات کون ہیں؟ تمہارا وطن کون سا ہے؟ اور تمہارا جرم کیا ہے؟ 6 سوال ہیں، 6 سوال ذہن نشین کرو، زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 منٹ کی بات باقی رہ گئی ہے۔ تو کون؟ یہ بچہ کون؟ یہ سب کس کا ہے؟ یہ مستورات کون؟ تمہارا وطن کون سا ہے؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ اس نے کنیز نے دوبارہ سر پہ بھیا چادر رکھی، چلتے چلتے تیرے مالک سجاد کے قریب آئی، غریب کے چہرے پہ یوں کھا کے شفا سے اٹی ہوئی زلفیں تھی۔ اس نے مولا سجاد کے قریب آ کے آہستہ سے کہا، قیدی۔ اس سے گل کا رونا نہیں سانو، اسی بات کا رونا نہیں بھائی۔ قیدی، میں پہلے آئی تھی، میں تیرے قافلے کا حال دیکھ کے گئی ہوں، میں نے جا کے اپنی مالکن کو تیرے قافلے کا پورا حال منوں بتایا ہے۔ میری مالکن نے تیرے نام کچھ سوال بھیجے ہیں۔ مولا سجاد نے سر نہیں اٹھایا۔ مولا نے کہا سوال پوچھ۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ یہ سر کس کا ہے؟ یہ مستورات کون ہیں؟ تمہارا وطن کون سا ہے؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ تیرے مولا نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے آہستہ سے فرماتے ہیں، اپنی مالکن کو کہ میرے حالات جاننے کا شوق ہے تو گھر نہ بیٹھ، بازار آ۔ شاید میں ہر بندے کے دل تک بھائی جان یہ بات نہیں پہنچا سکا، لیکن جن تک چلی گئی ہے انہوں نے لفظ مصاحب کا سونا وصول کیتا ہے۔ اپنی مالکن کو کہے اللہ کرے میں فیصلہ باد والوں دعا کر رہا ہوں، تو سا ہائے کرنی ہے تو میں لگے گا تو سا میری دعا تھے آمین کی ہے۔ اللہ کرے کسی بادشاہ کو یہ لفظ سننا نہ پڑے۔ مولا نے کہا اسے کہ گھر نہ بیٹھ، بازار آ۔ مالکن کے بازار آنے کا لفظ آیا، یہ کلی اس طرف کے پیچھے ہٹی، کہتی اللہ وال کہتی تو میری مالکن کو بازار آنے کا کہہ رہے؟ میری مالکن تیری بیویوں کی طرح بے وارث ہے، وہ بہت بڑے گھر کی کنیز ہے، اس گھر کے پردے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہے۔ مولا نے کہا تو جا کے میرا پیغام، وہ آئے آئے اس کی مرضی۔ کنیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی واپس گئی۔ اس لفظ کا درد اتنا ہے، اگر اس کی ماتم کی گریے کی انتہا موت ہے نا تو میں پہ دعا مانگنا قبر حسین سے، اللہ کرے سب تو پہلے میرا جنازہ اٹھے۔ لوگوں کو پتا تو لگے، پتا لگے لوگوں بھی کملے جھلے نہیں ہیں، روگ کو ایسا لگ گئے ہیں جڑا انہوں نے آرام نہ کی تو بہن نہیں دینا۔ کنیز چلتی چلتی فیصلہ باد والوں گھر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ کنیز گھر میں آ کے کوئی بات کرتی، اس کی مالکن نے کہا تو نے میرے پیغام نہیں دیے؟ اس نے کہا بی بی میں نے سارے پیغام دیے ہیں، لیکن اس قیدی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا اپنی مالکن کو کہ گھر نہ بیٹھ، بازار آ۔ بازار آ کے مجھ سے میرے حالات اگر جاننے کا شوق ہے تو۔ کنیز کے اس بات چھوڑ کے بھائی جان مالکن چلتی چلتی حجرے میں گئی، اپنے سر پہ برقع کیا، برقع کر کے رخ پھر گیا کنیز کا مدینہ کی طرف، دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی مولا حسین مجھے معاف کرنا، میں قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہیں جا رہی، مجھے آخری مرتبہ آپ کی بہن نے کہا تھا اگر کبھی اس رنگ کے قیدی آئے ایک دفعہ جا کے انہیں پوچھنا تمہیں چادروں کی ضرورت نہیں، تمہیں پانی کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی کھانے کی ضرورت۔ اللہ اکبر۔ حسین سے معافی مانگ کے 3 کنیزیں آگے، 3 پیچھے، 3 دائیں، 3 بائیں، 12 کنیزوں کے جھرمٹ میں سجاد کی نوکرانی چلی۔ نہیں شاید ہر بندے نے ویسے نہیں سن کے کیسے آخر کیا۔ 12 کنیزوں کے کندی لباس جھرمٹ میں تیرے بادشاہ سجاد کی کنیز کا قدم گھر سے باہر آیا۔ چلتے 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 ایک حرامزادے نے ابھی کہا ہے واقعہ کربلا گل مک گئی ہے، گل نہیں مکی، سنتر دکھا گئے اندروں۔ 12 کنیزوں کے جھرمٹ میں چلتی چلتی اس کی مالکن اس کنیز کی تیرے مولا سجاد کے قریب آئی، قیدی میرا سلام۔ مولا نے سر اٹھائے بغیر کہا میرا بھی سلام۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس نے کہا قیدی بازار کا ماحول ٹھیک نہیں ہے،
وہ دیکھ ڈھیر سارے لوگ شراب پی رہے، وہ دیکھ ڈھیر سارے لوگ ناچ رہے، وہ دیکھ ڈھیر سارے لوگ آگ اور پتھر لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرا یہاں پہ زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں ہے، میں بڑے شریف گھر کی کنیز ہوں۔ اللہ کرے کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جس کے منہ سے ہائی نہ نکلے، کوئی ہلکے کا ماتمی رانجی ایسا نہ ہو جس کا ہاتھ سیدھے بنا سکے۔ میں نے نوکرانی کو 6 سوال دے کے بھیجا تھا، تو کون ہے، یہ بچہ کون ہے، یہ سر کس کا ہے، یہ بیویاں کون ہے، تمہارا جرم کیا ہے، تمہارا وطن کیا ہے۔ تو نے اسے پیغام دے کے بھیجا کہ اپنی ماں کی بھوکے بازارا، میں آ گئی ہوں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے میرے سوالوں کے جواب دے۔ غریب امام نہیں ہوں، کڑیوں سے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ خاک شفا سے آٹی ہوئی زلفیں ہٹائی، اس کی طرف دیکھ کے تیرا امام کہتا ہے میں تجھے سارے سوالوں کے جواب دوں گا، پہلے تو بتا ریحانہ بہن تو ٹھیک تو ہے؟ ریحانہ بہن ٹھیک، اپنا نام سننا تھا، طرف کے پیچھے ہٹی، رو کے کہتی مجھے بہن کہے، حسین کا سجاد کہے، مجھے حسین کا اکبر کہے، تو کون ہے؟ شام کے ہجوم میں بہن کہنے والا غریب نے کہا مجھے پہچان، میں تیرے مولا حسین کا بیٹا، میں امام سجاد، تو میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی، یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ علی کی بیٹیاں غازی کے سہارے۔ ایک لفظ کہہ لو، آپ حوصلہ کریں بھائی جان، ایک لفظ کہہ لو، اس میں کہ یہ سر کس کا ہے؟ فرمایا میرے بابا حسین کا۔ آخری لفظ اسی پہ شریع آ جائے گی، چلتی چلتی حسین کے سر کے قریب آئی، اس نے کہا مولا میں نہیں پوچھتی سجاد نے کڑیاں کیوں پہنی، میں نہیں پوچھتی باقر کیوں قید ہو گئے، میں نہیں پوچھتی علی کی بیٹیوں کے ساتھ میں چادریں کیوں نہیں، بس اتنا پوچھتی ہوں ایک بات کا جواب دو، آج کل عباس کہاں ہوتا ہے؟ اگر عباس